ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وكان على أهلك وعدك المستقام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ حجرات کے حوالے سے ہمارے دروس جاری تھے۔ آیت نمبر 13 آج انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ہی پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، مختلف قبیلوں میں کنبوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کی نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہی ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی کو اختیار کرنے والا ہو۔ بے شک اللہ تعالی خبردار ہے، علم رکھنے والا ہے تمہارے تمام اعمال کے متعلق۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے جو ماں باپ ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے ہی تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف جماعتوں میں، کنبوں میں، قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اور اس تقسیم کا مقصد ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر اپنی برتری کو جتانا نہیں ہے، بلکہ پہچان کے لیے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ مطلب اس کا آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ عبداللہ نام کا ایک سے زیادہ اگر کوئی شخص موجود ہو، 3 یا 4 افراد موجود ہوں، تو اس عبداللہ کو پہچاننے کے لیے اس کے قبیلے کا، اس کے خاندان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، تو لوگ پہچان جائیں گے کہ وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یہ صرف بطور پہچان اللہ تعالیٰ نے کنبے، قبیلے، برادری، ذات کے اندر لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ کچھ لوگ اس تقسیم کو اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں، اور یہ عمل دور جاہلیت میں بھی موجود تھا، اور حقیقت میں یہ جاہلیت والے اعمال میں سے ہی ایک عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی تھی کہ میری امت میں سے کچھ لوگ قیامت تک ایسے موجود ہوں گے کہ جو نسب کے اوپر فخر محسوس کریں گے، دوسرے کے حسب کو کمتر تصور کریں گے، اور دور جاہلیت میں بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ اونچی ذات والے کو، اونچے کنبے اور قبیلے والے کو ایک اعزازی شان دی جاتی تھی، اور آپ اس کا مشاہدہ ہندوستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ ہندو ذات کے اندر یہ بات ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ وہاں ذات اور پات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جو نچلی ذات کے لوگ ہیں وہ اونچی ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، انہیں وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر وہ کسی ایسے شخص کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس گھر کو دھویا جاتا ہے۔ یہ سراسر غیر اسلامی کام ہے، یہ دور جاہلیت سے ہندوانہ ایک طور طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ خاندانوں کے اوپر فخر کرنا کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں زبان بولنے والا ہوں، میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں کنبے اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اس بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر جتایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان کے لیے غیر اختیاری چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جس کنبے اور قبیلے میں مجھے پیدا کر دیا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں. اختیار میرا اور آپ کا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اب ہم اس انسان ہونے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کو دیں اور اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں. جو اللہ تعالیٰ اس اگلی حصے کے اندر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا. تقوی کا حصول ہر شخص کے لیے آسان ہے. جو اللہ سے جڑنا چاہے تو اس کے لیے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے. یہ انسان کا اختیاری عمل ہے. اور پھر کنبے قبیلے پر فخر کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث اس کی وعید میں ذکر فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کے اوپر کنبے قبیلے ذات اور برادری کی نسبت سے فخر کرنے سے منع فرما دیا ہے. اور اگر اب بھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ میری زبان اعلیٰ ہے, میری نسل اعلیٰ ہے, تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ایسا کیڑا جو گوبر کے اندر پرورش پاتا ہے, گوبر کے اندر جس کی ولادت ہوتی ہے اور وہ پوری زندگی گوبر کے اندر ہی بسر کر لیتا ہے, اور جب اسے راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے اپنے ناک کو حرکت دیتا ہے اور وہ چلنے کے لیے اس کے پاس پیر موجود نہیں, ناک سے گندگی کو دور کرتا ہے اور راستہ بناتا ہے. فرمایا جو لوگ زبان, کنبے, قبیلے, ذات اور پات کے ذریعے سے لوگوں پر برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مثال اسی گوبر کے کیڑے کی مانند ہے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم کوئی شخص یہ پسند کرے کہ وہ گوبر کے اندر رہنے والے اس کیڑے کے برابر قرار دے دیا جائے, تو یہ دونوں ہی جرم کے اندر حیثیت میں برابر ہیں. انسان تو ہے لیکن اس کے لیے مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں اس کیڑے کے برابر ہے کہ جو گندگی کے اندر زندگی گزارتا ہے. اس کے مقابلے میں جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, نیک بن جاتا ہے, اپنے دل کی صفائی کو کر لیتا ہے, تو ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے. وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو, اس کا رنگ کوئی بھی رکھتا ہو, وہ کالا ہو, سفید ہو, سرخ ہو. اور نبی علیہ السلام اسی بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کالے کو کسی سرخ رنگ والے پر کوئی برتری حاصل نہیں, کسی سرخ رنگ رکھنے والے کو کسی کالے شخص پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر. اور یہی وجہ ہے, اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی وجہ سے, اس پرہیزگاری کی وجہ سے لوگوں کو کیسی عزتیں عطا فرمائی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام اور مرتبہ پایا ہے. سیاہ رنگت ہے, حبشہ سے رہنے والے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, اور جو جسم کے خد و خال ہیں, چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ بھی بڑے موٹے نقوش ہیں. اس کے باوجود اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے ہیں, مناظر دیکھ رہے ہیں, واپس آ کے فرماتے ہیں کہ اے بلال مجھے وہ عمل تو بتاؤ کہ جو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے آگے آگے سنائی ہے. جنت میں چلنے کی آواز تمہاری مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے سنوا دی ہے. اور کالی رنگت ہے, قبیلہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی عزت اور مقام نہیں ہے, لیکن اللہ کو وہ اتنے پسند آ گئے جب توحید کو اپنا لیا, اسلام کو قبول کر لیا, عاجزی اور انکساری کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتوں کی بشارتیں دے دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں, سردار ہیں, اور ان کو ابو بکر نے جن کو آزاد کیا ہے یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی میرے سردار ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں, امام ہیں, امیر المؤمنین ہیں. اس کے باوجود بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سید, اپنا سردار قرار دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. کوئی ذات اور بات کا فرق مسلمانوں کے اندر, اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے ان جسموں کو نہیں دیکھتا, چہروں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری ذات اور برادری کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کے اندر تقوی کتنا موجود ہے.
تمہارے اعمال سنت کے مطابق ہیں، توحید تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک دوسری حدیث میں، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تقوی انسان کے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا، کہ کوئی انسان پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، اس سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کا جو تعلق ہے انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا دل پاک ہے، نظیف ہے، لوگوں کے لیے اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور تکبر سے اگر وہ پاک ہے تو ایسا شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت حاصل کرنے والا ہے۔ تو یہ قوم، قبیلے، یہ برادریاں اللہ تعالیٰ نے صرف تعارف کے لیے بنائی ہیں، پہچان ہو جائے کہ یہ قریشی خاندان سے ہے، یہ انصاری خاندان سے ہے، یہ مہاجرین میں سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر فخر کرنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ فخر جو ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی ہی بنیاد پر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے تمہارے اعمال سے۔ اللہ رب العزت بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کون کون سے اعمال کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں انصاب کو جاننے کے بارے میں بھی حکم دیا ہے کہ اپنے انصاب کو جان لو، رشتہ ناتوں کو پہچاننے کے لیے اپنے حسب نسب کو جاننے کی کوشش کرو کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم رشتہ داری کو ملانے والے بن جاؤ گے، تمہیں پتہ ہوگا کہ میرے خاندان کے کون سے افراد ہیں، کون سے میرے ددیال سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے ننیال سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ پھر تم ان سے فخر مت کرو بلکہ صلہ رحمی کا راستہ اختیار کرو، اور جب تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی برکتیں پیدا کر دے گا، تمہاری زندگی میں بھی برکتیں ڈال دے گا، اور تمہارے اعمال کرنا جو نیکیاں ہیں وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو کنبہ، قبیلہ، برادری، ذات میں یہ تقسیم کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا صرف یہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، لوگوں کا تعارف ہو سکے کہ کون کس علاقے کا رہنے والا ہے، کس کا رہن سہن کس انداز میں ہے۔ یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر فخر کرتا ہے زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کسی علاقے، کنبے اور قبیلے کی بنیاد پر، ایسا شخص دور جاہلیت والا کام کرتا ہے، اور وہ اس گوبر کے کیڑے کی مانند ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اس گوبر کے ٹکڑے کے اندر بسر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بہت بڑی برائی سے محفوظ فرمائے۔ اس پہ کئی احادیث آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں، یہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والے کام ہیں، لہذا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کسی بھی دوسرے نسل، کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے کا نہ تو مذاق اڑانا چاہیے۔ اور جو گزشتہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی لیے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو، برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ایک عورت اور ایک آدمی کے ذریعے، آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور جب تمہارے ماں باپ ایک ہیں تو پھر یہ فخر کرنا، اونچا اور نیچا دکھانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اسلام سے جڑ جاؤ، اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، عزتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔